www.attableek.com, the reviver of Iman. وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد امتوں کی دینی رہبری اور دنیا آخرت میں کامیابی کے طریقے بتلانا ہے. اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا اور پہلے انبیاء کرام جو تشریف لائے وہ اپنی اپنی امت اور قوم کی رہبری کے لیے آئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پورے عالم کا نبی بنایا اور قیامت تک کی انسانیت کے لیے رہبر اور رہنما بنایا. قرآن کریم میں اس کو ذکر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. آپ کو دنیا جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. پورے عالم کے لیے رہبر اور نذیر بنا کر بھیجا. نبی کی ذات بھی نذیر ہے، قرآن کریم بھی نذیر ہے، بشیر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے سرکار کی یہ دو خوبیاں بیان فرمائی، جنت کی بشارت دینے والے بھی ہیں آپ اور جہنم سے ڈرانے والے بھی ہیں محبت کے ساتھ آپ. پھر نبی کا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں جینے کے اسلوب اور اللہ کو راضی کرنے کے طریقے بھی بتاتے ہیں. دنیا میں کیسے جیا جائے گا اور کامیابی کے ساتھ زندگی کیسی گزاری جائے گی یہ بھی بتاتے ہیں اور اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں. اور میں کہتا رہا ہوں اس بات کو کہ نبیوں کا اصلی کام تو آخرت کی رہبری اور آخرت کی رہنمائی ہے اور روحانی بیماریوں کا علاج ہے.
لیکن یہ انبیاء کرام کی تعلیمات کا کمال ہے کہ جہاں وہ روحانی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح کو بتاتے ہیں، وہاں دنیا میں کامیاب ہونے کا، دنیا میں کامیاب زندگی گزارنے کا بہترین راستہ بھی بتاتے ہیں۔ اس لیے دین کو جامع قرار دیا، جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے بہترین راز بتائے کہ دنیا میں آدمی کیا طریقہ اختیار کرے کہ اللہ راضی ہو۔ کھانا ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو، پینا ایسا ہو کہ اللہ راضی ہو، اور یہ سب طریقوں کو سنت کے ساتھ جوڑ دیا کہ نبی والے طریقے پر کھاؤ گے، پیو گے، جاگو گے، سو گے، زندگی گزارو گے تو یہ اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین راستہ ہوگا۔ تو یہ بہت آسان۔ تو پہلے امتوں کو اور انسانوں کو نبی کے ساتھ جوڑا، اور نبی نے لے جا کر کے بندوں کو اللہ سے جوڑا۔ ہنسنا کس درجے میں چاہیے اور کتنا چاہیے یہ بھی بتایا، رونے کا انداز کیا ہو سکتا ہے، غم کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، کسی کے انتقال پر کتنا سوگ منایا جائے، اور خوشی پر اندازہ خوشی کا کیا ہے، یہ سب بتایا۔ اس لیے پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ ہنسنے کا طریقہ بھی سرکار نے بتایا، رونے کا طریقہ بھی بتایا۔ بچہ سرکار کی گود میں رکھا، آنسو آپ کے آ گئے آنکھوں میں، اور آپ نے فرمایا وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تیرے دنیا سے جانے پر غمگین ہوں، اشکبار ہوں، لیکن دل کی غمگینی کے باوجود زبان پر وہی کلمات آتے ہیں جس سے تیری رضا حاصل ہو اور تو ناراض نہ ہو۔ تو غم میں گویا یہ طریقہ بتایا، حضور نے فرمایا آنسو بہانا منع نہیں ہے، زبان سے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنا یہ ایمان پر اور اللہ پر اعتراض، اس کے فیصلے پر اعتراض مناسب نہیں۔ کیسے تعلیم دی ہے حضور نے اور کیسے رہبری فرمائی ہے، یہ کتابیں آپ کھول کر دیکھیں حدیثوں کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو چمکتا ہوا ایک باب نظر آئے گا۔ جمعہ کا دن تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ مدینے کے اطراف میں اور کوئی جگہ جمعہ نہیں ہوتا۔ بحرین میں سن 8 کے اندر پہلی مرتبہ مقام جواسا میں جمعہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے عالم یہ تھا کہ جو دور دور رہتے تھے صحابہ کرام وہ جمعرات سے سفر کرتے تھے اور بہت سویرے سفر کرتے تھے، جو ذرا قریب ہوتے تھے اور وہ مسجد نبوی پہنچ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سنتے تھے، پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، پھر روانہ ہو کر گھر پہنچتے تھے، رات ان کو ہو جاتی تھی۔ اب تو ہر محلے میں جمعہ ہو رہا ہے۔ جمعہ کی جو عظمت اور اس کا جو گریٹنس تھا وہ نہیں رہا، تو سرکار کا جمعہ اطراف میں اور کوئی جگہ نہیں۔ مدینے میں دوسری چھوٹی کئی مسجدیں تھی، سب بند، اور صرف سرکار کے مسجد میں آ کر لوگ جمعہ میں شامل ہوتے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت شاندار اور حسین مسجد ہے، ارے چھپر کھجوروں کا
اور تنے کے اوپر وہ اس کو ٹھہرایا ہے اور نیچے جو ہے مٹی ہے اور کچی دیواریں ہیں اور دروازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ایسی مسجد، لیکن وہ مسجد میں پڑھنے والے نماز کے ایسے زبردست ہیں کہ ان کے ایک سجدے کے برابر ہماری پوری زندگی کی نمازیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہ کمال اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادات کے اندر عطا فرمایا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو ایمان بھی ایسا زبردست اللہ نے عطا فرمایا نبی کی شکل میں۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تو جو امام صاحب سے زیادہ مناسبت نہیں ہے، امام صاحب ان کو جمتے نہیں۔ میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ امام مانتے ہیں ایسا، تو سرکار امام ایسے تھے تو صحابہ مقتدی بھی ایسے تھے، تو امام چاہیے تو مقتدی کو بھی شام کا بننا پڑتا ہے۔ جیسے صحابہ تھے اللہ نے ایسا امام دیا تھا، ہماری کمزوریاں ہوں گی اس کے اعتبار سے ہمارا امام ہوگا۔ اماموں کی قدر موجودہ دور میں بہت بڑی چیز ہے۔ خالی مسجد شاندار بنانے سے کام نہیں چلتا، اندر کروڑوں کی مسجد میں امام کو آپ کیا دے رہے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور جب تک ہمارے دلوں میں امام کی، مؤذن کی، دین کے کام کرنے والوں کی عظمت نہیں آئے گی، وہاں تک جو ہے ہماری یہ خستہ حالی اور یہ بربادیوں کے نقشے ختم نہیں ہوں گے۔ اور صرف زبان سے نہیں، ہم کو دل سے جو ہے ان حضرات کا اکرام اور ان کی عزتوں کو محفوظ رکھنا پڑے گا۔ امام فرشتہ نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے، اور انسان سے چوک ہوتی ہے، لہذا اگر کوئی چوک ہو بھی جائے تو سوچنا چاہیے کہ ہم بھی دنیا بھر کی چوک اور غلطی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر کوئی سپیریئر آدمی نہیں ہے جو ہم کو غلطی بتائے، تو ہم اپنی غلطی چلا لیتے ہیں، اور ہم کسی کے اوپر سپیریئر ہیں تو ہم اس کو غلطی بتاتے رہتے۔ خیر، سرکار کی مسجد کا تو معاملہ ہی نرالا ہے۔ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے اور خطبے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جاری ہے۔ اس خطاب کے دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے خطاب کے دوران حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، حالات بہت سنگین ہو گئے ہیں، بارش بالکل نہیں، عرب میں ویسے بھی کم بارش بہت کم ہے، درخت سوکھ رہے ہیں، مویشیوں کو چارہ نہیں مل رہا ہے، اور جانور جو ہے وہ سوکھے کی وجہ سے مر رہے ہیں، ندی نالے جو تھوڑے تھوڑے بہتے تھے وہ بھی ختم ہو چکے، پانی کی شدید قلت ہے، انسانوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے۔ سرکار نے اپنا خطاب روک دیا۔ نبی کا خطاب کتنا اہم، لیکن اس کی فریاد سن رہے ہیں کھڑے کھڑے سرکار، اور فریاد سننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کو منظوری دے دی، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ بارش کی کمی ہے، تو منبر پر آپ نے دعا فرمائی، دونوں ہاتھ اٹھائے۔ جب بارش کم ہو تو دعا بارش کی کرنی چاہیے، سرکار نے وہ دعا بھی بتائی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، نبی کہہ سکتے تھے کہ میں تو جنت کے راستے بتانے کے لیے آیا ہوں، دنیا میں بارش برسے نہ برسے، تم پیاس سے مر جاؤ، بھوکے رہو، یہ میرا مشن نہیں ہے کہ اس میں تمہاری کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں۔ لیکن آقا کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا درد دیا ہے،
اور بلا کم و کاس کسی مذہب کے اور نسل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی موقع کے اعتبار سے مدد فرمائی ہے، نصرت فرمائی ہے، رہنمائی فرمائی ہے، رہبری فرمائی ہے اور اس کی ضرورتوں کو پورا فرمایا ہے۔ پوری انسانیت کا خیال رکھا ہے۔ فرمایا نہ تمہاری زبان سے تکلیف ہونی چاہیے کسی انسان کو، نہ تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہونی چاہیے، نہ تمہارے نقل و حرکت سے کسی کو تکلیف ہونی چاہیے۔ انسانیت کا بڑا ثبوت دیجیے اور درد مندی کا احساس اپنے اندر پیدا کیجیے۔ خطاب کو سنا، اس کی شکایت کو سنا، اور سننے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی، اور دعا بھی عام مجمع میں فرمائی تاکہ سیکھنے والے وہ دعا سیکھ لیں۔ ایک بات سمجھو، اللہ نے یہ دین کو بہت آسان بنایا ہے، کسی موڑ پر مشکلیاں نہیں ہیں۔ یعنی عبادات کی لائن، اللہ سے جڑنے والی لائن، طاعات اور عبادات میں جو طریقے نبی نے بتائے ہیں وہ تمام تر آسان ہے۔ اور یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جس میں سرکار نے فرمایا ان الدین یسر، دین انتہائی طور پر آسان ہے۔ یعنی کوئی مرحلے پر آدمی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہاں ڈیفیکلٹ ہے میں کیسے عمل کر لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیا، سرکار آپ جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں تو اس کے فوراً بعد آپ جو ہے قرات شروع نہیں فرماتے، بلکہ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ شروع فرماتے ہیں قرات۔ تو یہ جو بیچ میں وقفہ ہوتا ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل دعا بتائی، مشکوٰۃ شریف میں وہ طویل دعا بتائی کہ پہلے میں یہ پڑھتا ہوں اس کے بعد قرات شروع کرتا ہوں، لیکن امت کو مکلف نہیں بنایا کہ ہر آدمی اتنی مشکل دعا کیسے یاد کر سکے گا۔ ہم کو آسان اذکار اور آپ بتائیں، رکوع میں اور سجدوں میں پڑھنے کی لمبی لمبی دعائیں ہیں، لیکن فرمایا امت کو اتنا کہا کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کہو اور ایک مرتبہ نہیں ذرا دوہراتے رہو، اور سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ کہو اور اس کو تان اعداد میں دوہراتے رہو۔ یہ آسانی کر کے دے دی سرکار، ورنہ اگر سب لمبی لمبی دعائیں جو ہے وہ لوگوں کو سبحان ربی العظیم اور اعلیٰ یاد نہیں رہتا تو لمبی دعا کیا یاد کرتی؟ ہر سال عید کی نماز ہوتی ہے اور ہر سال امام کو مکلف بنایا جاتا ہے کہ ترتیب کیا ہے وہ بیان کرے۔ ہم لوگ بھولے بھولے اتنے ہیں کہ کھانا شروع کریں تو بسم اللہ بھول جائیں، بھولے اتنے ہیں کہ کھا کے فارغ ہو تو الحمد بھول جائیں، بھولے اتنے ہیں کہ اذان ہو تو نماز بھول جائیں، اور بھولے اتنے ہیں کہ مسجد آئیں تو ٹوپی بھول جائیں۔ اللہ کا بندہ اتنی بڑی عبادت تیرے سامنے ہے اور بھول کیسے جا رہا ہے؟ سب یاد رکھتا ہے اور عبادت یاد نہیں رہتی، اور سب کے ریلیشن تجھے معلوم ہے اور اللہ سے تعلق یاد نہیں رہتا۔ تو سرکار نے دین آسان کر کے پیش کیا ہے، آسان کر کے دین دیا ہے تاکہ کسی مرحلے پر لوگوں کو ایسا معلوم نہ ہو کہ ایسا ڈیفیکلٹ دین کیسے پریکٹس کیا جا سکتا ہے، کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ سرکار دعا میں ہاتھ کندھے سے اوپر نہیں اٹھاتے تھے، لیکن آج دعا میں اتنے ہاتھ اٹھائے
عوام کی پریشانی اور حیرانی اور بارش کی کمی کی شکایت کو سن کر سرکار اس قدر غمگین ہے عوام کی پریشانی سے کہ آپ نے ہاتھ زیادہ اٹھائے ہیں اور فرمایا اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع والی بارش برسا، اور دعا اتنی زور سے کی کہ بندے سن لیں اور ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ بارش کی کمی ہو تو دعا کیا کریں. تو فرمایا اللہم صیبا نافعا، اے اللہ بارش برسائیے، کیونکہ خزانہ آپ کے پاس ہے پانی کا، آپ برسا سکتے ہیں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہے برسانا، وہ تیرے اختیار میں ہے. تو مانگنا پڑے گا تو اللہ سے مانگنا پڑے گا. بندوں کو اللہ سے کنیکٹ کرتے ہیں کہ ضرورت پڑے کسی بھی چیز کی تو مانگو تو اللہ سے، اللہ سے مانگنا بدلایا. اور دعا ہر موقع کی بتائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مرحلہ، کوئی موقع ایسا نہیں کہ اس کی دعا نہ بتائی ہو. یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء میں جا رہے ہیں، اس سے پہلے دعا بتائی اور نکلنے بعد بھی دعا بتائی. نکلے تو یہ دعا پڑھے، داخل ہوں تو یہ دعا پڑھے. دعاؤں سے جوڑا ہے، امت کو اللہ سے کنیکٹ کیا ہے دعاؤں کے ذریعے. اپنے ہر مرحلے میں اور اپنے ہر کام میں اور ہر بات میں جڑو اللہ سے، مانگو اللہ سے، وہی تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اور یہ نہیں کہا کہ اسباب اختیار مت کرو، اللہ سے مانگو، اسباب اختیار کرو. جیسے کہ کہا شادی کرو، اولاد چاہو، اور نہ ہو تو اللہ سے مانگو، کیونکہ اصل میں دینے والے وہ ہیں. اسباب بندہ اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب میں تاثیر کا رکھنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ دعا کر لی حضور نے. اب سرکار کی دعا کا اثر دیکھیے. ابھی تو شکایت یہ کرتے ہیں ہم لوگ کہ پرسوں سے دعا کر رہے ہیں کہ حالات مسلمانوں پہ ختم ہو جائیں، تو سنگین حالات روزانہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور حالات کم نہیں ہوتے. تو دعا کا کیا ہوا؟ دعا کے اپنے فائدے ہیں. یہ سب دعائیں جمع ہو رہی ہیں اور اللہ یہ دعاؤں کا صلہ دینے والے ہیں. یہ یقین رکھ کر دعا کرنا آدمی نہ چھوڑے. دنیا میں دعا قبول نہ ہوئی تو جمع ہوئی اللہ کے یہاں، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں گنوائیں گے اور گنوا کر نہ قبول ہونے والی دعا پر اجر دیں گے. اور علماء نے فرمایا حدیثوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دعا یقین کے ساتھ کی جائے کہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ہم مانگیں گے تو داتا اتنا بڑا ہے جس کے خزانے میں کمی نہیں ہے. نہ وہ کہتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے خزانے بھرے ہوئے ہوں کتنا بھی مانگو نہ کیوں کہے گا. اور نہ کہے گا تو کوئی مصلحت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی، اس بنا پر نہ کہہ رہا ہوگا. جیسے ماں کے پاس بچہ جو ہے کیڈبری مانگتا ہے اور ماں اسے نہ کہتی ہے حالانکہ اس کے جیب میں پیسے ہیں، اور بچے کا رونا بھی اس کو پسند نہیں آ رہا ہے، اس کے باوجود نہیں دے رہی ہے اس بنا پر کہ ماں جانتی ہے کہ اس کے دانت سڑے ہوئے ہیں اور یہ کھائے گا تو اور زیادہ پریشان ہو جائے گا، اس بنا پر نہیں. تو ماں کا بچے کے بھلکنے کے باوجود اس کی ممتا کو نہ دینا مصلحت اور حکمت پر مبنی ہے. تو اللہ تو سب مہربانوں اور دنیا کی کروڑوں ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، اس لیے وہ نہیں دے رہے ہیں تو کوئی مصلحت ہوگی، کوئی حکمت ہوگی. اب اللہ کی ہر مصلحت اور ہر حکمت کو سمجھنا یہ بھی تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کی بھی مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہوتا، جمعہ کو میں وقت پہ ختم کرتا ہوں. ایک دعا تو یہ کرتی. اب دعا کی تاثیر، سرکار کی دعا کی تاثیر کیا ہے؟ حدیثوں میں فرمایا ابھی تو ممبر سے اترے نہیں سرکار، آسمان پر آفتاب چمک رہا تھا اور اچانک معلوم نہیں دعا کے بعد گہرے بادل چاروں طرف سے آ گئے اور سرکار خطبہ دے کر اترے، اس سے پہلے بارش برسی.
اور بارش خالی برسی نہیں، لگاتار 1 ہفتے تک جاری رہی، برستی ہی رہی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو کوئی انتظام کر کے آئے نہیں تھے جمعہ میں، لیکن جب گئے تو ہماری گاڑیاں پانی سے تر تھی، ہمارے لباس تر تھے، اور ہم لوگ گھر پہنچے بھیگتے ہوئے بارش میں گئے گھر پر۔ یہ نبی کی دعا کا اثر ہے کہ ممبر سے اترے نہیں ہیں کہ دعا قبول فرمائی ہے اللہ نے، اور عالم یہ ہے کہ اب بارش ہو رہی ہے اور لگاتار برس رہی ہے۔ کہاں سے بادل آئے؟ سب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ چاہے تو بغیر بادل کے برسائے، وہ چاہے تو 1 ہفتہ بادل رہے اور نہ برسے۔ ہمیشہ بیچارے فور کاسٹ کرتے ہیں 3 دن خطرناک بارش ہوگی، 1 قطرہ بھی نہیں برستا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ کے یہاں فیصلے کیا ہیں؟ فور کاسٹ والے تو اپنے اندازے کے اعتبار سے کہتے ہیں اگلے 3 دنوں میں یہ ہوگا، اپنے اندازے کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ اللہ کے یہاں فیصلے ہوتے ہیں، ان کے یہاں اندازے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فیصلے جو ہیں ان کے اندازے بدل نہیں سکتے، اور ان کے اندازوں پر اللہ فیصلہ کریں گے یہ بھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ وہ قادر ہے، وہ مختار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ 1 ہفتہ ہو گیا تو سرکار دوسری جمعہ میں پھر خطبہ دے رہے، وہی شخص آیا یا دوسرا شخص آیا، اس میں روایت کے اندر اختلاف ہوگی، لیکن بہرحال ایک آدمی اور ہے۔ زیادہ تر راویوں کی روایت یہ ہے کہ یہ وہی گزرتا والا شخص تھا، پھر جمعہ کے خطبے میں آیا اور آنے کے بعد کہا سرکار دعا کیجیے کہ یہ بارش بند ہو جائے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے ندیاں بہ رہی ہیں، سیلاب کی شکل ہو گئی ہے، وادیوں میں پانی بھر گیا ہے، جانور جو ہیں وہ بہ رہے ہیں، درخت گر رہے ہیں، اور راستے بند ہو گئے ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، ادھر وادیوں میں اور ادھر گاؤں میں بڑے خراب حالات ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ اب دعا کیجیے کہ یہ بارش بند ہو جائے، بارش تو اللہ کی رحمت ہے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے یہ دعا نہیں فرمائی، جب بارش نہ ہو تو کیا پڑھنا چاہیے وہ بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو یہ دعا کی جائے گی۔ پھر علماء نے تفصیل کے حضور کبھی کبھی باہر نکلے ہیں بارش مانگنے کے لیے اور طلب کرنے کے لیے، مدینہ منورہ سے باہر صحابہ کرام گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عباس جو چچا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو آگے کرتے تھے کہ اللہ پہلے نبی سامنے ہوتے تھے اور ہاتھ پھیلاتے تھے اور بارش ہوتی تھی، آج نبی نہ رہے تو ان کے چچا جان موجود ہیں، ہم ان کو آگے کر کے تیرے دربار میں تیرے خزانے سے پانی مانگ رہے ہیں، بارش مانگ رہے ہیں، اور برستی تھی بارش۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی باب قائم کیے ہیں استسقاء میں، ایک حدیث کو بار بار گھمایا ہے۔ کیوں گھمایا مولانا شاداب صاحب؟ اس بنا پر گھمایا ہے ایک حدیث کو بار بار کہ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں اور وہ سب سندیں سامنے لانا چاہتے ہیں، اس بنا پر ایک ہی حدیث کو باب الگ الگ رکھتے ہیں تفنن کے لیے اور ایک حدیث کو گھماتے ہیں، اور الگ الگ مسائل ایک ہی حدیث سے ثابت کرتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات میں سے ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں۔ اب دعا سنو بڑے غور سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم حوالینا لا علینا، یہ جامعیت ہے۔ ہم ہوتے تو معلوم ہے کتنے پک ادھر کے لگاتے، ادھر کے شوشے جوڑتے، تب جا کر کے دعا بنتی، وہ بھی ناقص ہوتی، لیکن سرکار نے ایک ہی جملہ کہا، جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا اللہم حوالینا لا علینا، اے اللہ ہمارے اطراف میں جو جگہیں ہیں، جنگلیں ہیں، وادیاں ہیں، وہاں برسائیے، ہمارے اوپر نہ برسائیے، لا علینا
کیونکہ یہاں تو الحمدللہ بارش کی جتنی ضرورت تھی شہر میں پوری ہو چکی، اور جگہیں ہوں گی جہاں پر ضرورتیں ہیں، تو جہاں ضرورتیں ہیں وہاں تیری رحمت برسے، اور یہاں ضرورتیں تیرے فضل نے پوری کر دی۔ دعا فرمائی اللہم حوالینا لا علینا۔ لیکن محدثین نے ایک اور بات بیان کی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش کے روکنے کے سلسلے میں زیادہ ہو جائے تو کیا دعا کرنا چاہیے وہ تو بتایا، لیکن آپ کھڑے تھے ممبر پر تو سامنے چاروں طرف گھٹاٹوپ سیاہ بادل کی چادریں پھیلی ہوئی ہیں، آپ نے وہاں انگلی لگائی سامنے اور اب دعا شروع فرمائی۔ دعا ایک مرتبہ نہیں فرمائی، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم حوالینا لا علینا۔ ایک پورا سرکل انگلیوں کا آپ نے یوں گھمایا اپنے سر کے اوپر سے، اور جیسے بادل سمجھ گئے ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کو، جہاں بادل پر انگلی جاتی تھی اور انگلی ہٹتی تھی بادل وہاں سے ہٹتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب پورا چکر گھوما تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آسمان پر دیکھا ہم نے کہ بیچ کا جو آسمان ہے اس پر تو دھوپ آ گئی اور تاج کی طرح ہو گیا، اور اطراف کے اندر دیکھو تو بارش برابر نظر آ رہی ہے کہ وادیوں میں برس رہی ہے، لیکن اشارے رسول پر بادل مدینے سے ہٹ چکے ہیں، چھٹ چکے ہیں، اور آسمان پر دھوپ برابر نمایاں ہوئی ہے، کرنیں آفتاب کی برابر چمک رہی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم لوگ گھر گئے تو راستے صاف ہو چکے ہیں اور بارش بالکل تھم چکی ہے، حضور ممبر سے اترے اس سے پہلے بارش بند ہو گئی۔ میں صرف اتنی سی بات بتانا چاہتا تھا کہ سرکار نے بارش جیسی چیز میں دعا کیسے کی جائے، بارش مانگی کیسے جائے یہ بھی بتلایا، اور اگر زیادہ بارش ہو گئی تو کیا دعا کی جائے، کوئی الفاظ غیر مناسب نہ نکل جائیں اللہ کے دربار میں، وہ طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ تو کس طرح سے ہم نبی کے شکر گزار بنیں اور کس طرح سے اللہ کا احسان مانیں کہ تو نے کیسا نبی ہم کو دیا، تو نے کیا رسول ہم کو دیا جس نے رہبری اور رہنمائی میں کوئی طریقہ اور کوئی چھوٹی سی بات چھوڑی ہو جو زندگی کے اندر ضروری ہے اور نہ بتائی ہو۔ اللہ تعالی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آقا نامدار محمد عربی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہمیں کثرت سے سرکار پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کثرت کے ساتھ سرکار سے عشق نصیب فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ شاعر نے بہت اچھی بات کہی کہ سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے آدمی کے لیے، سامنے سیرت مصطفیٰ درس ہے آدمی کے لیے، اور اب ہمیں اور کیا چاہیے، دوست دو زندگی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.attableek.com, the reviver of